جی السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ اچھا، آج جو موضوع ہم نے چنا ہے وہ استغاثہ کے بارے میں ہے۔ استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ، اور یہ کب فائل کیا جائے گا اور اس میں کیا ہم کو فائدہ ہے اس کرنے سے، اور یہ کس وقت فائل ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے۔ اور یہ کس سیکشن کے تحت فائل ہوتا ہے، تو سیکشن 200 CRPC ہے جس کے تحت یہ استغاثہ فائل ہوتا ہے۔ اگر جو مدعی ہے، اگر اس کی کوئی FIR وہ دیتا ہے اور اس کی FIR میں جو کہانی لکھی تھی وہ وہاں پہ نہیں لکھی جاتی، اور FIR میں جو ہے وہ ڈفرنس ہوتی ہے آپ کی اپلیکیشن سے، یا پولیس اس میں کوئی سیکشن لگاتی ہے جو کہ سیکشن پورے نہیں لگائے جاتے، جس کہ اس میں جرائم زیادہ تھے اور سیکشن کم لگا دیے گئے ہیں، تو اس کے لیے یا اس کے علاوہ کوئی اور ایشو ہوتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے مدعی کو چاہیے کہ وہ استغاثہ فائل کرے۔ تو یہی ملزم بھی اگر اس کے خلاف کوئی FIR میں زیادتی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ FIR جو ہے وہ منع کر دی گئی ہے، تو وہ بھی کورٹ میں استغاثہ فائل کر سکتا ہے۔ یہ اس کے بعد ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ڈیفینیشن کسی بھی شخص کا مجسٹریٹ کے پاس ریٹن یا اورل زبانی، یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے ایک شکایت کی صورت میں، جو ہے وہ مجسٹریٹ کو اگر آپ شکایت کرتے ہیں تو وہ استغاثہ ہوتا ہے۔ اس میں جب شروعات میں یہ کیسے شروع آپ کریں گے کہ سب سے پہلے مدعی کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ڈاکومنٹس سارے پیش کرے گا وہاں پہ، اور اس کے بعد جو اس کے گواہان ہیں ان کے بھی سرسری بیانات ہوں گے، جس کے بعد پھر کورٹ اس میں ڈیسائیڈ کرتی ہے آیا کہ یہ استغاثہ کو یا پرائیویٹ کمپلینٹ کو ایڈمٹ کرنا ہے یا نہیں۔ اگر وہ ایڈمٹ کرے گی پھر آگے فردر ملزمان کو نوٹس جاری کرے گی۔ اچھا، اس میں اب ہائی کورٹ کے کچھ فیصلہ جات ہیں جس میں انہوں نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ اس میں استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ مجسٹریٹ کی کورٹ میں قابل دست اندازی جرم کے بارے میں دائر کیا جائے گا۔ مجسٹریٹ جس کے پاس استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ دائر ہو، اس کو پاور حاصل ہے کہ وہ خود کیس کی انکوائری کرے یا کسی کو انکوائری کا حکم دے یا پولیس کو تفتیش کا حکم دے۔ یہ جو نقطہ طے کیا گیا ہے کہ انکوائری کے لیے وہ خود بھی کر سکتا ہے، پولیس کو بھی حکم دے سکتا ہے۔ تو PLD 1997 کراچی کی یہ اتھارٹی ہے، 119 نمبر پیج ہے۔ اب آگے آ جائیں تو کہتا ہے کہ اگر استغاثہ کا جو پروسیس شروع ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے کیس اگر اس میں چل رہا ہے، ٹرائل چل رہا ہے، تو وہ رک جائے گا جب تک یہ استغاثہ کی سماعت ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسٹیٹ کیس کا فائدہ استغاثہ کی شرائط کے تحت ہی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں 2005 YLR 933 نمبر پیج ہے، 1999 PCRLJ پیج نمبر 6 ہے۔ یہ ساری اتھارٹیز جو ہیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، آپ اس میں ویب سائٹ سے بھی اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی جو ہے کسی بھی فوجداری استغاثہ کی دائرگی کے بعد مجسٹریٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملزم کی طلبی سے پہلے استغاثہ کا سچ یا جھوٹ، یعنی کہ وہ جب آپ مدعی بیان دے دیتا ہے اور جب اس کے گواہان کے بھی بیانات اور شہادتوں کے جو کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش کر کے تو اس کا معائنہ کرے گا کہ آیا یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے۔ اگر اس کو استغاثہ سچا لگے گا تو پھر ہی وہ جو ہے نا آگے اس میں فردر جو نوٹس جاری کرے گا ملزمان کو۔ یہ بات ڈیسائیڈ ہو رہی ہے NLR 2003 CR لاہور 499 میں۔ استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ کا بنیادی مقصد پبلک کو جھوٹی اور بے بنیاد اپلیکیشن سے بچانا ہے جو کرمنل کورٹس میں پیش کی جاتی ہیں۔ اب جھوٹی اپلیکیشن آپ کو پتہ لوگ دیتے ہیں تھانے میں اور پولیس اسٹیشن میں، ان کو بچانے کے لیے، یا اگر آپ کی
کوئی زیادتی ہوئی ہے، پولیس آپ کی نہیں سن رہی اور ایف آئی آر جو دی ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کے پاس پھر حل استغاثہ رہ جاتی ہے۔ پی ایل ڈی 2002 کراچی 115 نمبر ہے یہ اتھارٹی، اور اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں کہ مجسٹریٹ جو ہے انڈر سیکشن 200 سی آر پی سی مدعی کو ایگزامن کرنے کے بعد لازمی طور پر چیپٹر سی آر پی سی کے تحت کارروائی کرے گا، اور اگر استغاثہ میں کوئی قابل دست اندازی جرم بنتا ہو تو مجسٹریٹ کو انڈر سیکشن 156 سب سیکشن 1 کے تحت تفتیش کرنے کے لیے پولیس کے پاس بھیج دے گا، لیکن گواہان کو ایگزامن کرنے کے بعد وہ پولیس کو انڈر سیکشن 156 سب سیکشن 3 سی آر پی سی کے تحت ریفر نہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی اتھارٹی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے وہ اتھارٹی ہے، اگر مدعی ایف آئی آر کے مندرجات سے سیٹسفائی نہ ہو تو وہ استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے۔ یہ بھی اتھارٹی ہے 2007 پی سی آر ایل جے 372۔ اگر کسی شخص کو ایف آئی آر یا پولیس سے تفتیش سیٹسفائیڈ نہ ہو تو وہ استغاثہ فائل کر سکتا ہے۔ 2007 پی سی آر ایل جے 372۔ اس کے بعد آگے یہ پروسیس لکھا ہوا ہے، کس طرح سے اس کے وارنٹ جاری ہوں گے، اور اگر ملزمان پیش نہیں ہوتے اس کے بعد پھر آگے اس کی پراپرٹی کے اٹیچمنٹ کا ذکر ہے، جو انڈر سیکشن پہلے اشتہاری ہوگا 87-88 کی کارروائی میں، اور اس کے بعد پھر اگر نہیں تو پھر اس کو پراپرٹی بھی اٹیچ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں، اگلی جو اتھارٹیز ہیں ہائی کورٹ کہ مجسٹریٹ کے پاس ہے کہ وہ پولیس کو انڈر سیکشن 202 سی آر پی سی تفتیش یا انویسٹیگیشن کا حکم دے۔ اس کے بعد آگے ہے اتھارٹی استغاثہ یا چلان کی صورت میں استغاثہ کی سماعت پہلے ہوگی، یعنی اگر دونوں چیزیں اکٹھی ہوں تو پہلے استغاثہ کی سماعت ہوگی، اس کے بعد پھر جو ہے چلان کی سماعت ہوگی۔ اگر استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ آپ کی ڈسمس ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر بار نہیں ہے کہ آپ دوبارہ بھی پھر سے استغاثہ فائل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے خلاف اگر استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ ڈسمس ہو جائے تو مدعی انڈر سیکشن 417 سب سیکشن 2 سی آر پی سی کے تحت ہائی کورٹ میں اپیل فائل کرے گا۔ ڈویژن 439(5) کے تحت فائل نہ ہوگی۔ 2002 پی سی آر ایل جے 181 513۔ اگر استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ کورٹ انڈر سیکشن 247 سی آر پی سی خارج کر دے تو پھر اپیل انڈر سیکشن 417 سب سیکشن 2 ہائی کورٹ میں فائل ہوگی۔ 1990 پی سی آر ایل جے 1932 نمبر پیج ہے۔ اگر استغاثہ انڈر سیکشن 203 کے تحت خارج ہو جائے تو پھر ریویژن نگرانی فائل ہوگی۔ اگر استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 203 سی آر پی سی خارج ہو جائے تو دوسرا استغاثہ باؤنڈ نہیں ہے، آپ دوسرا استغاثہ فائل کر سکتے ہیں۔ 2005 پی سی آر ایل جے 1631 نمبر پیج ہے یہ۔ اب اس کے بعد نیچے ہم نے کچھ ججمنٹ دیے ہیں، یہ استغاثہ کے حوالے سے، جن میں ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا، یہ اس بارے میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہمارا نمبر ہے، اور یہ نیچے دوسری پوسٹ وغیرہ دی گئی ہیں، آرٹیکل جو پاپولر ہیں۔ تو یہ تھی آج ایک چھوٹی سی ایک ڈسکشن۔ اگر آپ کو آرٹیکل پسند آئے اور یہ ویڈیو ہماری پسند آئے، اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔